ایک لڑکی جو اپنی ماں کا سونا بیچ کر اپنے فیشن برانڈ سٹارٹ کرتی ہے اور آج پاکستان کی سب سے بڑی کامیاب ڈیزائنر میں شامل ہے۔ پرفیومز، جیولری، ہر برانڈ میں ان کا نام ہے۔ یہ کہانی ہے ماریا بی کی، جو ایک مڈل کلاس فیملی سے نکل کر انٹرنیشنل فیشن انڈسٹری میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوئی۔ کیا اسٹرگل تھی، کیسے انہوں نے بیریئر توڑے اور اپنی امپائر کھڑی کی، چلیں اس کہانی کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلور کرتے ہیں۔ ماریا بٹ، جو آج سب کو ماریا بی کے نام سے جانی جاتی ہیں، ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی۔ فیشن ڈیزائننگ کا شوق چھوٹی عمر سے ہی تھا، مگر ریسورسز لمیٹڈ تھے۔ انہوں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن سے گریجویشن کی اور ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ یہ ان کی پہلی جیت تھی جو ان کے کیریئر کے دروازے کھول رہی تھی۔ پڑھائی کے بعد ماریا بی کا مشن کلیئر تھا، ایک ایسا فیشن برانڈ جو پاکستان میں ڈیزائنر ویئر کو عام لوگوں تک پہنچائے۔ مگر شروعات آسان نہیں تھی، کیپٹل کافی نیا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنی ماں کا سونا بیچ کر پہلا کلیکشن لانچ کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا رسک تھا، مگر اسی نے ان کا سفر شروع کیا۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے اپنے کپڑے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیے تو بائرز کافی کنفیوز تھے۔ ایکسکلوسیو ڈیزائنر ویئر صرف ایلیٹ کلاس تک محدود تھے، لیکن ماریا بی کی یہی سوچ تھی کہ وہ اس گیپ کو فل کریں گی۔ انہوں نے صرف ڈیزائننگ پر نہیں بلکہ بزنس مینجمنٹ، سپلائر چین اور مارکیٹنگ پر بھی فوکس کیا۔ لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود انہوں نے اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ سے اپنا کام شروع کیا۔ پہلی ورک شاپ انہوں نے لاہور میں ایک چھوٹی سی جگہ رینٹ پر لے کر اسٹیبلش کی، جہاں صرف چند ٹیلرز اور آرٹسٹ کام کرتے تھے، جن کی تعداد صرف 10 تھی۔ پہلی کلیکشن لانچ کرنے کے بعد ان کی برانڈ اویئرنیس کے لیے ایگزیبیشنز اور فیشن شو میں ایکٹیولی حصہ لینا پڑا۔ یہ بھی ایک چیلنج تھا کیونکہ نئے ڈیزائنر کو ریکگنائز کرنے میں وقت لگتا ہے۔ انیشل فیز میں ان کے کپڑے ایکسپینسو برانڈ کے مقابلے افورڈیبل تھے، جو مڈل کلاس کسٹمر کے لیے بھی ایک نئے ٹرینڈ کا آغاز بنا۔ ماریا بی کی لمیٹڈ انویسٹمنٹ اور زیرو برانڈ ریکگنائزیشن کے باوجود اپنی کنسسٹنسی اور کریٹو اپروچ سے دھیرے دھیرے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا لی۔ ماریا بی کا سفر آسان نہیں تھا۔ ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آنے والی لڑکی کے لیے بزنس انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل تھا۔ یہ کچھ چیلنجز تھے جو انہیں سامنے آئے۔ فائنینشیل ایشو، شروعاتی دنوں میں کیپٹل کی کمی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ سونا بیچ کر برانڈ آغاز تو ہو گیا، مگر پروڈکشن، مارکیٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کے لیے پیسے ہونا ضروری تھا۔ انویسٹر ملنا بھی آسان نہیں تھا۔ مارکیٹ کمپٹیشن، پاکستان میں اسٹیبلشڈ ڈیزائنر جیسے HSY، دیپک پروانی اور ثنا سفیرہ جیسے بڑے نام آلریڈی موجود تھے۔ نئے ڈیزائنرز کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے۔ لمیٹڈ مارکیٹ ریسورسز، پہلی بار جب انہوں نے اپنے ڈیزائن مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیے تو لوگ ہیزیٹیٹ تھے۔ ٹریڈیشنل ڈیزائنر پیجن میں ایک نئے برانڈ کو ایکسپٹ کرنے میں وقت لگا۔ مینوفیکچرنگ ایشو، چھوٹی سی ورک شاپ میں کام سٹارٹ کیا، ایک اسٹرگل تھی۔ اسکلڈ آرٹسٹ ملنا مشکل تھا اور مٹیریل ریسورسز بھی ایکسپینسو تھے۔ وومن ان بزنس اسٹرگل، پاکستان جیسے کنٹروورشل سوسائٹی میں ایک عورت کا بزنس لیڈ کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ بزنس میٹنگز، سپلائر سے ڈیل اور مارکیٹ ریپرزنٹیشن میں بہت سی مشکلات آئی۔ کسٹمر ٹرسٹ بلڈ کرنا، لوگ نئے برانڈ سے شاپنگ کرنے میں ہیزیٹیٹ رکھتے تھے۔ ان کا برانڈ کے ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ایگزیبیشنز اور فیشن ویک کا سہارا لینا پڑا۔ جو بھی پروفٹ آتا وہ دوبارہ بزنس میں لگانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے انیشل ایئر میں فائنینشیل اسٹیبلٹی مینٹین کرنا مشکل تھا۔ ماریا بی نے ان تمام چیلنجز کا سامنا ہمت اور محنت سے کیا۔ ان کا فوکس صرف ڈیزائننگ نہیں بلکہ ایک پورا بزنس ماڈل کو اسٹیبلش کرنا تھا۔ ماریا بی کا ایکسکلوسیو کلیکشن 2010 کے مڈ میں بہت زیادہ پاپولر ہوا اور سوشل میڈیا پر لوگ اس کو ریپڈلی شیئر کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ان کا 2016 اور 2017 کا لان کلیکشن بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جو پاکستان کے مڈل کلاس فیملیز تک پہنچا اور برانڈ کو ہاؤس ہولڈ نام بنا دیا۔ آن لائن پریزنس نے ان کے برانڈ کو مزید بڑھاوا دیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔ آج ماریا بی پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑا نام ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، دنیا کے کئی ممالک میں ان کے آؤٹلیٹس ہیں۔ برائڈل ویئر، لگژری پرنٹ، لان، کڈس کلیکشن میں بھی ان کا برانڈ شامل ہے۔ انٹرنیشنل رن ویز اور فیشن شوز میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔ ماریا بی صرف ایک کامیاب بزنس وومن نہیں بلکہ
केयरिंग मदर भी हैं। उनकी फैमिली लाइफ उनके सक्सेस का हिस्सा है। साथ ही वो सोशल वर्क में भी एक्टिव हैं और पाकिस्तान के मल्टीपल कॉजेस को सपोर्ट करती हैं। मारिया भी खुद कहती हैं उनका सफर आसान नहीं था। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए 25 साल लगे। वो तकरीबन 20 साल तक एक रेंट के घर में रहती रही, लेकिन उनका जज्बा यही था कि मेहनत करते रहना है। जब आप मेहनत करते रहते हैं तो कामयाबी आपको जरूर मिलती है। 10 लोगों से सफर शुरू करने वाला ब्रांड आज 3500 के करीब लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। मारिया बी की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके अंदर जज्बा और मेहनत का जुनून हो तो किसी भी चैलेंज को पार करना मुमकिन है। आपको ये कहानी इंस्पायर लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने को मिलती रहे। इस वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।